کہ وقت کے امام بن گئے۔ بادشاہ وقت نے اپنی بیوی سے کہا اگر تو آج شام تک میری سلطنت سے نہ نکلے تو میں تجھے 3 طلاقیں دیتا ہوں۔ سلطنت اتنی بڑی تھی، زمانہ اونٹوں کا تھا، خچروں کا تھا، کوئی ہوائی جہازوں کا تو ہاتھ تھا نہیں۔ وہ بادشاہ کہتا ہے اگر تم نے میری سلطنت کو خالی نہ کیا شام ہونے سے پہلے تو جا تجھے 3 طلاقیں ہیں۔ رولے پڑ گئے کہ بادشاہ نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی ہے، اب بچایا کیسے جائے۔ ضمن یہ بھی پتا چل گیا جب ماحول میں پھول تھے اور جب بدبو ابھی نہیں پھیلی تھی تو 3 طلاقوں کو 3 ہی سمجھا جاتا تھا۔ جب مسئلہ چلتا رہا، چلتا چلتا امام یوسف کے پاس پہنچا، فرمایا گھبرانے کی کیا ضرورت ہے، کیوں گھبراتے ہو؟ آج کی رات جو ہے یہ خاتون بیوی بادشاہ کی یہ محلے کی مسجد میں رہے۔ مسجد وہ جگہ ہوتی ہے جو کسی کی سلطنت نہیں ہوتی، مسجد کسی کی سلطنت نہیں ہوتی، مسجد کسی کی جگیر نہیں ہوتی۔ یہ رات وہ ہوگی جو وہ اس کی سلطنت سے باہر گزارے گی۔ دن چڑھا نا، بادشاہ کا دل خوش ہو گیا، کہتے ہیں وہ مولوی تو لاؤ جس نے اتنا بڑا مسئلہ بتایا ہے۔ اب مولوی صاحب تشریف لائے، امام یوسف کھانے لگ گئے۔ بادشاہ کے برتن چاندی کے سونے کے سجے اور ناشتہ لگا اس میں۔ امام یوسف جب برکی منہ میں ڈالتے ہیں، لقمہ لیتے ہیں، مسکراتے بھی ہیں اور آنسو بھی بہاتے ہیں۔ بادشاہ کہتا ہے یہ تو سمجھ آتی ہے کہ تیری مسکراہٹ تیرے ہونٹوں پہ کیوں ہے۔ آج تو ان برتنوں میں کھانا کھا رہا ہے جس میں بادشاہ کھاتا ہے، سونے کے برتنوں میں، شاہی محلوں میں بیٹھ کے تو کھانا کھا رہا ہے۔ تیری عظمت کی سمجھ آتی ہے، لیکن بتا یہ جو تیری آنکھوں میں آنسو ہے یہ کیوں آتے ہیں؟ تو کہنے لگا آتے اس لیے ہے کہ میری ماں نے ایک دن میرے استاد سے کہا تھا کہ میرے گھر میں بھوک ناچتی ہے، تو میرے استاد نے ایک مستقبل کی خبر دی تھی۔ استادوں نے فرمایا تھا بھائی نہ گھبرا، میں دیکھ رہا ہوں تیرا بچہ بادشاہوں کے برتنوں میں کھانا کھا رہا ہے۔ آج وہ زمانہ آ گیا کہ رب نے مجھے ساتھ دی، رب نے مجھے مقام دیا، رب نے مجھے مرتبہ دیا اور میں بادشاہوں کے برتنوں میں کھانا کھا رہا ہوں۔ لیکن جس آنکھ نے دیکھنا تھا وہ آج دنیا میں موجود نہیں ہے۔ کاش میری امی جی زندہ ہوتے، دیکھتے ان کے بیٹے کو رب نے کیا شان دی ہے۔ اس لیے میں